مسلمانوں بہرحال آج اس گئے گزرے زمانے کے اندر ہماری ہمتوں کو، ہمارے حوصلوں کو پست کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ہم پست اس لیے ہو رہے ہیں کہ ہم سنت سے دور ہو گئے، ہم قرآن سے دور ہو گئے، ہم حدیث سے دور ہو گئے، ہم علماء سے دور ہو گئے۔ آج کہتے ہیں وہ علماء کہاں ہیں بھائی؟ پیران پیر جیسی کثرت رکھنے والے، جنید بغدادی کی اوصاف رکھنے والے، بختیار کاکی اور نظام الدین اولیاء آج کے زمانے کے اندر موجودہ علماء کے اندر یہ صفات دیکھ کر کہتے ہیں اگر کوئی پیران پیر آئے گا، اگر کوئی جنید بغدادی آئے گا، مسلمانوں کان کھول کر سن لو، اس گئے گزرے زمانے کے اندر بھی اگر دنیا کے نظام کو سنبھالا ہوا ہے، دنیا کے اندر عدل ہے، دنیا کے اندر انصاف ہے، دنیا کے اندر قرآن زندہ ہے، دنیا کے اندر نبی کی تعلیمات زندہ ہیں، نبی کی سنت زندہ ہے، مسواک زندہ ہے، امامہ زندہ ہے، تسبیح زندہ ہے، مناروں سے اذان ہو رہی ہے، جنازے ہو رہے ہیں، مرغ کو ذبح کیا جا رہا ہے، میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم ان سے کوئی کمیشن ملنے والا نہیں، ان سے میں چندہ لینے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں رب کو گواہ بنا کر کہتا ہوں یہ علماء نبی کے وارث ہیں، اور نبی نے ان کو میڈل دے کر گیا، اور نبی نے ان کو ایوارڈ دیا ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء میرے وارث ہیں۔ آج انہی کے صدقے کے اندر میت کو نہلایا جا رہا ہے، یہ نہ ہوں گے قوم مردہ کھانے پر مجبور ہو جائے گی، یہ نہ ہوں گے ماں کی لاش پڑی ہوگی، کوئی نماز جنازہ پڑھانے والا نہیں ملے گا، یہ نہ ہوں گے مسجد کے مینارے ویران ہو جائیں گے، اذان کے لیے کان ترس جائیں گے۔ مولانا حمید الدین عاقل حسامی رحمت اللہ علیہ آندھرا پردیش کے امیر شریعت تھے، وہ بھی بڑی بہترین تقریر کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، درجات کو بلند فرمائے۔ ایک مرتبہ ایک ظالم نے، ایک جاہل نے، گوار نے حضرت سے کہا کہ حضرت یہ آپ کی تقریروں کا کچھ اثر بسر ہونے والا نہیں، بعض لوگ کہتے ہیں یہ جلسے کرا کر کیا ہوتا ہے، وہی نشستن اور خوردن اور پھر برخاستن کے کھائے پیے اور چلے گئے، فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین۔ میرا رب کہتا ہے کہ قرآن اپنے اندر ایک طاقت رکھتا ہے، حدیث اپنے اندر ایک طاقت رکھتی ہے، ایک پیر میں چبھنے والا کانٹا ایک طاقت رکھ سکتا ہے، پھول کی پنکھڑی اپنے اندر ایک قوت رکھتی ہے، شہد کا ایک قطرہ اپنے اندر مٹھاس رکھتا ہے، اور برف کا ٹکڑا اپنے اندر ٹھنڈک رکھتا ہے، آگ کا ذرہ اپنے اندر حرارت رکھتا ہے۔ نبی کی سیرت اتنی گئی گزری اور قرآن کی آیت اتنی بے اثر کہ اس کے اندر کوئی طاقت نہ ہو۔ انہی مجلسوں کے صدقے میں ہزاروں چہروں پر ہم نے سنت کے بال اگتے ہوئے دیکھے ہیں، ہزاروں کی زندگی کے اندر ہم نے انقلاب دیکھا ہے۔ یہ انگریزی وسوسہ ہے، یہ منافق ابی ابن سلول کا وسوسہ ہے کہ جس نے یہ کہا اے آج کے علماء وہ علماء نہیں رہے۔ یہ تو حضرت سے کسی نے کہا کیا اثر ہوا آپ کی تقریروں کا؟ ننگی عورتیں نظر آ رہی ہیں، یہ تنگ چست فاحشاؤں کے لباس، رنڈیوں کے لباس بازاروں کے اندر بک رہے ہیں، یہ دکھا کر کہا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن جو ہوتا ہے اس کی فراست سے بچو، بہت چالاک ہوتا ہے، لائروں کی لائری اس کے سامنے فیل ہے، حکما کی حکمت اس کے سامنے فیل ہے، ججوں کی عقل مندی اس کے سامنے فیل ہے، اس لیے کہ وہ نبی کا وارث ہے، وہ نبی کا جانشین ہے۔ حضرت نے کہا یہ علماء ہیں جن کے کہنے سے یہ چیتڑے، یہ تنگ و چست لباس آج بازاروں کے اندر نظر آ رہے ہیں، یہ علماء کہنا چھوڑ دیں گے، کتے کتیوں کی طرح، سور سورنی کی طرح تم جو ہے بازاروں کے اندر سڑکوں میں زنا کرتے ہوئے ملو گے۔ یہ علماء کے کہنے سے یہ ہو رہا ہے، ان کو معمولی نہ سمجھو، ان کو معمولی نہ سمجھو۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ اس زمانے کا جو ملحد تھا، ملحد جو ہوتا ہے وہ کسی رب کو نہیں مانتا، کسی خدا کو نہیں مانتا، کسی دیوت دیوتا کو نہیں مانتا، کہتا ہے خود بخود آ گئی دنیا، خود بخود ختم ہو جائے گی، انسان خود بخود پیدا ہوا اور خود بخود ختم ہو جائے گا۔ تو اس نے کہا کہ اگر تم حق پر ہو، باعزید بستامی رحمت اللہ علیہ اگر حق پر ہیں، آنکھ کو روشن کریں گے، میرا ہاتھ تمہارے ہاتھ کے اندر ہوگا، اور پھر آنکھ کے اندر دونوں ہاتھ داخل کیے جائیں گے، مباہلہ کریں گے، جس کا ہاتھ بچ جائے اس
کا دھرم سچا اور جس کا ہاتھ جل جائے وہ جھوٹا. باعزید بستامی رحمت اللہ علیہ تیار ہو گئے, ہاتھ میں ہاتھ ڈالا, انگلیاں پکڑی اور آنکھ کے اندر داخل کیا. 1 منٹ نہ ادھر سے آ نہ ادھر سے آ, نہ ادھر سے اف نہ ادھر سے اف, چلنے کا نام نہیں. بڑے پریشان ہوئے, ہاتھ نکالا, دونوں صحیح سالم, اور اللہ تعالیٰ سے گریازاری کی. اللہ تعالیٰ کے سامنے کہا, اے اللہ میں ذلیل ہوتا, میں کتا خنزیر بنا دیا جاتا, میں زمین میں دفن کر دیا جاتا, مجھے کوئی پریشانی کی بات نہیں. آج اسلام کفر کا معرکہ تھا, حق و باطل کی جنگ تھی. اے اللہ تو نے کیا کیا؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے دل کے اندر بات ڈالی, اے باعزید بستامی کیا تو نہیں دیکھتا کہ اس کا ہاتھ کس کے ہاتھ میں تھا؟ جس کا ہاتھ میرے اللہ کے, میرے برگزیدہ بندوں کے ہاتھ میں ہو, میں جلاؤ میری رحمت کا. اس سے کہو الگ سے ہاتھ آگ کے اندر ڈالے, پھر دیکھے کہ انجام کیا ہوتا ہے. ان علماء سے جڑ جاؤ, ان مدارس سے جڑ جاؤ, ان مساجد سے جڑ جاؤ, ان خانقاہوں سے جڑ جاؤ. ان کی نفرت ذرہ برابر دل کے اندر رکھو گے. فتاوی عالمگیری کے اندر لکھا ہے, خیف علیہ الکفر, کہ ڈر ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان سے ہٹ کر ہوگا. اس گئے گزرے پرفتن زمانے میں کم تنخواہوں کے اندر جب ان کے سامنے تنخواہ جو ہے مدرسہ بورڈ کی پیشکش کی گئی تھی, انہوں نے کہا کہ ہمیں روپیہ پیسہ نہیں چاہیے, پیوند لگے کپڑے پہن لیں گے, نبی کی سنت کو زندہ کر کر پیٹ پر پتھر باندھ لیں گے. ان کی وجہ سے آج مدارس زندہ ہیں, خانقاہ زندہ ہیں, اور اذان ہو رہی ہے, اقامت ہو رہی ہے, احیاء سنت کا کام ہو رہا ہے. اور وقت کے فرعون کو اگر کوئی برسر پیکار ہے, وقت کے حامان اور شداد کو کوئی للکار رہا ہے, بس یہ ان علماء کرام کا صدقہ ہے. یہ نہ سمجھو یہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں, ہندوستان کے یہ بوریوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, پھٹے ہوئے بوریوں پر, پھٹی ہوئی چٹائیوں پر, لیکن بیٹھو اس کی یہ خبر رکھنے والے ہیں. ابھی حال کے اندر آج تک جو ٹی وی چینل ہے اس کے اندر حضرت امیر الہند مولانا ارشد صاحب مدنی, استاد حدیث دارالعلوم دیوبند, صدر جمعیت العلماء, میرے خاص محب مرشد اور مقتدا پیشوا انٹرویو دیا. میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں اس انٹرویو لینے والے نے ہزاروں کے انٹرویو لیے تھے, لیکن چھٹی کا دودھ حضرت نے یاد دلا دیا. اس نے حضرت نے ایک بات کہی دوران انٹرویو, کہا ارے تم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تب سے ہم اس ملک کے اندر فرقہ پرستوں کے خونی پنجوں کو دیکھ رہے. اس کے منہ میں لگام لگ گئی. اس نے مودی کی بات, ادھر کی بات, ادھر کی بات کہنا شروع کی. حضرت نے وہ کہنا کہا اور وہ جواب دینا دیا. حضرت حکمت عمل, یہ کوئی اس سے سوچے یہ تو جو ہے معمولی کپڑے پہننے والا اور یہ ترمذی پڑھانے والا, مسلم شریف پڑھانے والا اور جمعیت کی کاروں میں پھرنے والا, لیکن جب ایک وقت کا فرقہ پرست دل, خون جسم میں کم اور مسلمانوں کی منافرت زیادہ. آج بھی یوٹیوب کے اندر حضرت اقدس مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ اور حضرت مولانا محمود مدنی صاحب کا بھی انٹرویو موجود ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان انٹرویو لینے والے کو آج تک کسی نے خاک نہیں چٹائی ہوگی جو ان بوریا نشینوں نے چٹائی ہے. ان کو معمولی نہ سمجھو. یہ وائٹ ہاؤس کی خبر رکھتے ہیں, یہ امریکہ کی خبر رکھتے ہیں, یہ برطانیہ کی خبر رکھتے ہیں. جو کرنا ہے ان کے رات کے سجدوں سے کام ہو رہا ہے, ان کے آنسو کے قطروں سے کام ہو رہا ہے. مسلمانوں, اللہ کے واسطے اپنے بڑھتے ہوئے باطل کی طرف قدم کو پیچھے کرو. آؤ مدارس کی طرف, آؤ قرآن کی طرف, آؤ حدیث کی طرف, آؤ سنتوں کی طرف. مسلمانوں, مایوسی کی کوئی بات نہیں ہے. حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا, اے اللہ میں کلیم ہوں, مجھے کوئی خصوصی کلمہ دیجئے. اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ, یہ کلمہ تم لے لو. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہر شجر حجر, ہر مخلوق تیری اس وقت یہی کلمہ پڑھنے والی ہے, ماننے والے نہ ماننے والے, کوئی خاص کلمہ دیجئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ لا الہ الا اللہ وہ کلمہ ہے زمین و آسمان اور میری ساری مخلوق کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور لا الہ الا اللہ کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے. میری عزت و جلالت
ذات کی قسم کلمہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور دنیا کی سلطنتیں، حکومتیں، زمین آسمان کے خزانے ہلکے پڑ جائیں گے۔ اس وقت لا الہ الا اللہ کے ساتھ موسیٰ کلیم اللہ جڑا ہوا تھا، اس وقت لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جڑا ہوا ہے۔ مسلمانوں، کوئی اور چیز نہ ہوتی، کوئی اور دولت نہ ہوتی، 70 ممالک ہمارے نہ ہوتے، پیٹرول ہمارا نہ ہوتا، سونا ہمارا نہ ہوتا، چاندی ہماری نہ ہوتی، ڈیزل ہمارا نہ ہوتا، تیل ہمارا نہ ہوتا، صرف ایک کلمہ طیبہ اتنا پاورفل ہے، اللہ کی قسم اس کلمے کی طاقت سے دنیا کی باطل طاقتوں کے وجود کو ختم کر سکتے ہیں۔ پھر قرآن کی 6666 آیتیں، کلام پاک کے 30 پارے، کلام پاک کی 114 سورتیں، ہے قرآن کسی اور کے پاس، ہے بخاری کسی اور کے پاس، ہے ترمذی کسی اور کے پاس، ہے ابو داؤد کسی اور کے پاس، ہے مکہ کسی اور کے پاس، ہے مدینہ کسی اور کے پاس، ہے صفا کسی اور کے پاس، ہے مروہ کسی اور کے پاس، ہے زمزم کسی اور کے پاس، ہے منا کسی اور کے پاس، ہے مزدلفہ کسی اور کے پاس، ہے عرفات کسی اور کے پاس، ہے جنت البقیع کسی اور کے پاس، ہے جنت المالا کسی اور کے پاس، ہے صدیق کسی کے پاس، ہے فاروق کسی کے پاس، ہے عثمان کسی کے پاس، ہے طلحہ کسی کے پاس، ہے گنبد خضرا کسی کے پاس، ہے ریاض الجنہ کسی کے پاس، ہے مسواک کسی کے پاس، ہے تسبیح کسی کے پاس۔ اتنی دولت رکھ کر آج تو کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والے اور جانوروں کا پیشاب پینے والوں سے ڈر رہا ہے، اس سے بڑھ کر